ہم تو اس یوں کہہ لیجئے کہ اس ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فضیلتوں کو عطا فرما دے جو فضیلت انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے. سب سے پہلے آغاز فضیلتوں سے کرتے ہیں امام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صدق اللہ العظیم. ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائل اور ان کے مراتب اگر اس کو دیکھا جائے تو تاریخ عالم منور ہے ان کے فضائل و مناقب سے، اور پوری دنیا ان کے فضائل و برکات سے آج بھی حظ وافر حاصل کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ کار انشاءاللہ تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد امجاد جو آقا کریم علیہ السلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو ابنی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں میرا بیٹا تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اولاد امجاد جو خصوصی نسبت سے ہے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا آپ کے دور مقدس میں ہوئی، اور 3 برس حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سایہ عاطفت میں آپ کو بسر کرنے کا موقع ملا. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بقیہ 10 سال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی بھی آپ کو شفتگی حاصل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ والد گرامی کی تو ہمہ وقت جو ہے وہ آپ پہ خصوصی نظر عنایت تھی. سبحان اللہ. آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر صورت میں پرتو نظر آتا ہے. آپ کے خصائل اور فضائل جو لوگ بعد میں دیکھنا چاہتے تھے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی صورت میں نظر آتے ہیں. اللہ. اہل بیت اطہار کی کچھ خوبیاں ویسے تو بے شمار ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں. بے شک. ان میں ایک تو یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اس گھر کا سب سے بڑا زیور تھا. سبحان اللہ. اس کے بعد شجاعت اس گھر کی باندھی تھی. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو سخاوت جو ہے ان کی پہچان تھی. سبحان اللہ. اور یہ تمام چیزیں حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں. آپ کو سبحان اللہ عبادت کا جو ذوق تھا وہ اپنے والد گرامی قدر سے ملا تھا، اور جس کی شہادت امام مالک جیسی ہستی دے رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین ہر روز دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر فرائض کے علاوہ اور جو نوافل من جانب اللہ امت کو دیے گئے ہیں ان کے علاوہ 1000 نفل روزانہ ادا فرمایا کرتے. سبحان اللہ. یہ آپ کی عبادت تھی. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 2-4 دن مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو دوسروں پہ احسان کر رہا ہو. لیکن ادھر یہ کہ 1000 نفل ادا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی خفیہ لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی دیر میں کیا کر رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں مسلسل نفل ہی ادا کیے. اللہ اکبر. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کا دوسرا شخصیت کا اہم ترین پہلو وہ نظر آتا ہے ہمیں سخاوت کی صورت میں. اور وہ سخاوت جو آقا کریم علیہ السلام نے خود عطا کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عرض کرنے پر حضرت امام حسین پاک کو. اس سخاوت میں بھی ہم آپ کا حصہ دیکھتے ہیں تو بے شمار نظر آتا ہے کہ غلام خریدے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم ان سے کام لیں گے، بلکہ اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ان کو خرید کے ہم لوجہ اللہ آزاد کرتے ہیں. اور کمال یہ دیکھیں علامہ صاحب کہ آپ جس وقت آپ نے پردہ فرمایا آپ کی شہادت ہوئی تو سینکڑوں گھرانے آپ سے پل رہے تھے مدینہ پاک میں. جی بالکل. غسل دینے والی نے دیکھا کہ آپ کی کمرے اتھر پر، آپ کی پیچھے اتھر پر جو ہے وہ نشانات تھے، تو پتہ ہی چلا وہ جو رات کو آپ بوریاں اٹھا کے ان کے گھروں میں بھیجتے. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ جب یزید قتل ہو گیا، مر گیا، اپنی موت واصل جہنم ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ حسین بن نمیر جو اس کی فوجوں کا سالار ہے اور وہ مکہ مکرمہ کے گرد محاصرہ کیے ہوئے، وہ واپس جا رہا ہے محاصرہ ختم کر کے، تو راستے میں امام زین العابدین سے ملاقات ہو رہی ہے جو غلہ لے کے فقراء مساکین کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ سائل بنا تو نہیں بتایا کہ تو ہی ہمارا قاتل ہے، ہمارے بابا جان کو درجہ شہادت پہنچانے والوں میں تو بھی شامل ہے، ہمارا گھر کا باغ اور اس چمنستان کو اجاڑنے والوں میں تو بھی شریک. آپ نے خاموشی سے اس کو سارا غلہ فی سبیل اللہ عطا کیا. یہ اس کا دوسرا لشکر تھا
عمر بن سعد کے بعد دوسرا لشکر تھا 4000 لوگوں کے ساتھ سے بالکل وہ 5000 لے کے آیا تھا, یہ 4000 لے کے آیا. لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ اس کو بتا نہیں رہے کہ تو ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو عطا فرما رہے. یہ آپ کی سخاوت ہے. اور اگر ہم آپ کی علمی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں تو ایسا جواب دیتے تھے سننے والے کو 2 لمحے میں. اگر محبت والا ہوتا تھا تو تسکین ہو جاتی تھی, اور اگر کوئی منکر ہوتا تھا اس کی زبانیں اسی وقت بند. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے بجائے اس کے کہ حدیث بیان کریں یا کچھ اور اتنا ہی جواب دے دیا جو صرف ایک جملے پر مبنی تھا. آپ نے فرمایا ان کا حضور کے ہاں وہی مرتبہ ہے جس مرتبے میں آج لیٹے ہوئے. اللہ 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 اللہ. جس مرتبے میں آج لیٹے ہوئے وہی ان کا مرتبہ. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو وہاں پر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ آپ کیسے بچ گئے, آپ کی شہادت کا اس نے قتل کرنے کا آرڈر دیا. آپ نے یہ نہیں کہا اس کو کہ میں یہ تمہارا جی نہیں بھرا, یہ وہ ایسے جملے نہیں. فوری اس کے اوپر سوال داغا ہے مجھے اگر ختم کر دو گے تو مستورات کے بارے میں تمہارا کیا خیال, اللہ ان کے ساتھ کیا کرو گے. اب یہ وہ جملہ تھا. آج دنیا جھوٹا عورتوں کے حقوق کے نام پہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر رہی ہے, لیکن وہاں آپ نے بتایا یزید کے دربار میں کہ خواتین کے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک صالح نگران ہوتا ہے, ایک نیکوکار نگران ہوتا ہے. بتا تیرے پاس میرے لیول کا اور کون ہے جو اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کے اوپر نگرانی کر سکے گا. یہاں اللہ ہونا پڑا. اسی طرح ہم آپ کی اسی فصاحت و بلاغت کو اگر آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یزید کے دربار کے پاس آپ پہنچے ابھی باہر ہیں تو ایک شخص نے آپ پہ جب دشنام ترازی کی تو آپ نے اس کو بڑے تحمل سے بات کی. آپ نے اتنا فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی پڑھا ہے. فرمایا بتاؤ کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھا ہے؟ کہنے لگا پڑھا ہے. فرمایا وہ تو ہم ہیں, وہ تو ہم ہیں, اب بتا تیری کیا رائے. پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. وہ کہتا ہے پڑھی. فرمایا بتا اہل بیت کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے خاندان والے. فرمایا وہ تو ہم ہیں. یہ اس طرح کی آپ کی فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے نظر آتے ہیں جو محبت کرنے, اور اسی بات پہ وہ آپ کے قدموں میں گرا اور پھر آپ سے معافی مانگنے لگا. تو اس حوالے سے 57 برس جو ہے وہ آپ کی ظاہری عمر مبارک کم و بیش کہی جاتی ہے. ہم آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ لفظ زین العابدین جب تک بولا جائے گا آپ کی عبادت کی گواہی دی جاتی ہے. عبادتوں کی زینت ہیں آپ, بات یہ ساجدوں کی زینت ہیں آپ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ساجدوں کے سردار ہیں آپ.